جماعت اسلامی کے امیر اور ہمارے آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی محترم المقام جناب امیر العظیم صاحب، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب کہ بالکل پیچھے رہے، ملنے ان سے گیا تھا اور ان کے رش کو دیکھ کر کہ وہاں مریضوں کا بڑا ہجوم ہے تو میں سلام کرنے کے لیے ان کے پاس بھی پہنچ گیا اور انہوں نے مہربانی کی، میری نبض بھی دیکھی۔ میں اس وقت زیسٹرل 5 mg کی گولی لیتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا ذرا گیس کا پرابلم ہے، ایسے اور ویسے ہے۔ انہوں نے مجھے نسخہ لکھ کے دیا جس میں مجھے سمجھ نہیں آئی سوگی کیا چیز ہے۔ سوگی بادام اور مربع آملہ اور اس طرح کی چیزیں اور قہوہ۔ میں نے کہا یہ سوگی کہاں سے ملے گی؟ بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، یہ کشمش ہے۔ اور میں نے انہیں کہا کہ میں بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہوں، انہوں نے کہا چھوڑ۔ میرے دل میں سوچا بولا حکیم صاحب ایک بڑے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اگلے دن وہ غذا کا معاملہ شروع کر دیا۔ 3 دن کے بعد میں پشاور جماعت کے ایک دورے پہ گیا اور حسب معمول میں نے کتابیں راستے میں پڑھنے کے لیے لی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں پشاور گیا، تقریر کی، ملاقاتیں کی، واپس آیا اور آتے اور جاتے ہوئے نہ مجھے اونگ آئی نہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی۔ میں کتابیں پڑھتا گیا، کتابیں پڑھتا ہوا واپس ہلکا پھلکا میں نے محسوس کیا کہ میں بلڈ پریشر کی گولی چھوڑ سکتا ہوں، یہ غذا اتنی اہم ہے، اور وہ میں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد میں نے یہ معمول بنا لیا کہ جہاں کوئی دوست عزیز کسی مصیبت اور کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا، میں کھینچ کے ان کو حکیم صاحب کے پاس لے کر آتا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک نیکی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، اور یہ نیکیاں ابھی تک میں کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ عوام میں ایک غذائی شعور کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکیم تو میں نہیں ہوں، لیکن غذائی شعور میں نے یقیناً اس صحبت کی وجہ سے ضرور حاصل کیا ہے۔ جو کچھ پہلے تاریخ کو میں نے دیکھا، پڑھا، مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھیے زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، پانی کی گہرائیوں میں تیرنے والے، سب جاندار غذا کے ساتھ چلتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے لوگوں نے اپنی بیماریوں کا علاج کیا۔ میں دیر گیا، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق میرے ساتھ تھے، مجھے انہوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کہتے ہوئے یہ کہا کہ اس درخت کے اندر فلاں بیماری کا علاج ہے۔ کہنے لگے کہ ایک خاص طرح کی بیماری کچھ پرندوں کو ہوا کرتی تھی، وہ اس درخت کے اوپر آ کے بیٹھ کے اس کے پھل کو چونچوں کے ساتھ کھاتے تھے، تب لوگوں کا اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی شفا ہے، اور لوگوں نے پھر اس بیماری کا علاج۔ یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی، پرندوں کو، چرندوں کو، جس سے انسان نے سیکھا۔ یہ جو کھیوڑا کی نمک ہے جس کے بارے میں تاریخ کو بتاتی ہے کہ جب گھوڑے وہاں پر پہنچے لشکر کے تو انہوں نے زمین کو چاٹنا شروع کر دیا، اور سب پتہ لگا کہ یہاں پر نمک ہے، اور وہ علاج بنا ان گھوڑوں کا۔ بگاڑ کہاں پر پیدا ہو؟ غذا کے حوالے سے بگاڑ ہے جنگوں کا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، یہ 2 جنگیں شروع ہوئیں، اور ان جنگوں کے لیے سپاہیوں کو ایسی غذا دینے کی ضرورت تھی کہ جو دور تک پہنچ سکے اور انہیں محفوظ رکھا جائے۔ دودھ کو سوکھا دودھ کے اندر تبدیل کیا جائے، غذا کو تبدیل کرتے ہوئے ان کی شیلف لائف کو اور ان کو سکھانے کے لیے بہت ساری کی گئی۔ یہ جنگ کے حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی
تو پھر مل مالکان اور اسٹاکسٹ وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے غذا کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے آٹے میں سے بران نکال دیا اور اس کو خوشنما بنانے کے لیے سفید کر دیا، نمک کے اندر کیمیکل ڈال دیے تاکہ وہ تاخیر کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا کام دکھا سکے، جس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ ایک شوگر بہت بڑی انڈسٹری وجود میں آئی، شوگر کی بیماریاں، شاید اس نے وہ کام نہیں کیا جو کہ چینی نے اس قوم کے ساتھ نہیں پوری دنیا کے ساتھ کیا۔ اس مافیا کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہے، ضرورت ہے کہ اس مافیا کے خلاف عوام کو شعور دیا جائے اور لوگ کھڑے۔ سادہ، بہترین اور مکمل علاج، میں ایسے مریضوں کو بھی ساتھ لے کر یہاں پر پہنچا کہ جن کو ڈاکٹروں نے، میرے اپنے قریب گجرات سے آئے، ان کے دوست ڈاکٹر تھے اور وہ یہاں پر آئے کہ ان کو فسٹولا بنا دو، اس لیے ان کے کڈنی فیل ہو گئے ہیں اور اب ان کو ڈائلسس کرنا پڑے گا۔ میرے وہ عزیز ڈائلسس کے لیے تیار نہیں تھے، میں نے تیاری کے نقطہ نظر سے کہ چند دن میں حکیم صاحب کے پاس نہیں گیا، 6 مہینے ہم نے اپنے گھر رکھا اور الحمدللہ ٹھیک ہو کر وہ واپس گجرات پہنچے، اور گجرات پہنچنے کے 3 دن کے بعد میری امی نے انہیں فون کیا، وہ چھت پہ پہنچے پتنگیں اڑا رہے تھے، تو امی نے انہیں ڈانٹا کہ تم ابھی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس غذائی شعور کو عام کرنے کے لیے جو کچھ مجھ سے بن پائے گا انشاءاللہ میں وہ کروں گا، اور آپ کی اس فاؤنڈیشن کے لیے جہاں جہاں مجھے کچھ مواقع ملے، وہ جماعت کے اندر ہوں، ہمارے اسپتال ہیں، ڈسپینسریاں ہیں، جس میں تلقی ادارے ہیں، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو آپس میں مجتمع کریں۔